بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन। रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन है। अकीदा ये अपना बसिद को यकीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे,
جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہے زہر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اے سراپا نفیس نفس دو جہاں، سرور سروراں، دلبر عاشقاں، اے سراپا نفیس نفس دو جہاں، سرور سروراں، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری ذات خزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ماہ مبارک کے اندر ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی حافظ محمد رضوان صاحب نے۔ اس کے بعد ناظرین، قاری ارشد منظور صاحب نے اپنی انتہائی خوبصورت آواز میں آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی بیان کی۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز میں حافظ محمد رضوان صاحب کی اس سورہ سے کرنا چاہتا ہوں جس سورہ کی انہوں نے آج تلاوت کی ٹرانسمیشن کے آغاز میں۔ ناظرین، سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، در حقیقت اس سورہ میں جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت ہے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔
سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اب اس ٹرانسمیشن کو باقاعدہ آگے بڑھائیں گے، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد شعبان الخیری صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے علامہ ارشد منظور چشتی صاحب۔ یہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کریں گے اور روزے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کریں گے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا موضوع رمضان کا پہلا عشرہ بخشش ہے۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی اور علامہ صاحب سے ان کی رہنمائی حاصل کریں گے۔